मोहम्मद बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो आपने कारनामा सरअंजाम दिया है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पूरी कौम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। ये बताइएगा कि कैसे किया आपने, ये सब कैसे हुआ था, ज़रा तफसील बताइएगा। भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 तारीख को ये औरत तबस्सुम नाम वो थाने पे आई। वो रो रही थी उधर थाने पे, बोलता है भाई मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। मैंने बोला बाजी क्या हुआ है, आप बताएं मुझे। तो उसने मुझे तफसील बताया तो मेरी रौनकें खड़ी हो गई। बोले मेरी बच्ची जो है उन्होंने किडनैप करके रखी है, मेरे साथ ज़्यादती की है, कराची से मुझे ले आए हैं और अभी जो है ना मेरे को उन्होंने छोड़ा है। मैं आ गई हूँ इधर थाने पे, लोगों ने मुझे पहुँचाया है और मुझे यहाँ ना घर है ना कुछ रहने की जगह है। तो मैं ऐसे फुटपाथ पे इधर थाने पे सोती हूँ। आप मेरा काम कर लें, बस मेहरबानी मुझे बच्ची दिलवा दें। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से रह सकें बाखबर। बच्ची दिलवा दें। तो मैंने उसको बोला इधर क्यों रहती हो, जगह तुम मेरे घर चलो तो मैं तुम्हारे को बहन कहता हूँ। हम सिंधी गैरतमंद हैं, अगर जिसको बहन कहा तो ऐसे समझो मर जाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी बहन है, बेटी है सिंध की। मैं उसको घर ले आया, घर ले आके उसको बिठा दिया, उसको अपने बच्चों के साथ मिलाया। तो इन्होंने बात की तो मेरे बच्चे भी रो रहे थे, वो भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था। मैंने इसको बोला बाजी आपके पास है कुछ नहीं, ये 2 नंबर हैं, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, तो तुम मुझे दुआ करना, मैं तुम्हारे इस मकसद को कामयाब करूँ। मोहम्मद बख्श साहब, जब आपने अपनी बेटी और बीवी को उन दरिंदों के सामने पेश किया तो आपको डर नहीं लगा, खुदा न खास्ता वो आपकी बीवी या बेटी को भी निशाना बना सकते थे? भाई साहब, जब उनके नंबर खुला तो उससे तबस्सुम ने बात की तो उसने बोला कि मेरी बेटी ला दो। उसने बोला तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है, उस दूसरे के पास है। ना नाम ले रहा था ना पता बता रहा था। तो उसने नंबर दिया, इसने बोला उसका नंबर बंद जा रहा है। बोले मैं तेरे को नंबर देता हूँ, ये नंबर उसका खुला हुआ है। जैसे उसने नंबर दिया तो उसने उस बच्ची से बात करवाई। यार मैंने समझा ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं, बच्ची भी इनके साथ है, ये तो हमें जो है ना झांसा दे रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन, बच्ची रो रही थी, इतना रो रही थी, मम्मा मुझे आओ छुड़ा के जाओ, मैं तो मर रहा हूँ। तो बच्ची ने फ़ौरन, उसने जो है ना फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद फिर दोबारा रिंग की। बोलता है तेरी बच्ची उस टाइम तेरे को दूंगा जब दूसरी औरत ला के दोगे, वरना तुम्हारी बच्ची का गला काट दूंगा, तेरा भी गला आके कराची में काट दूंगा, समझे ना। तो यही उसने कहा। जब उसने ये कहा ना कि दूसरी औरत दो, तो मैंने बोला अभी तो इंशाअल्लाह मैं कामयाब जाऊंगा। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, उस तबस्सुम से कहा कि इसको बोलो 2-3 सब्र करो, 2-3 दिन मैं आपको बच्ची औरत दूंगी। मैंने बीवी से कहा कि मैं ना भी हूँ घर में मौजूद, अगर ये दरिंदे की काल आ जाए तो आप उसको झांसा देना, तो जैसे वो बोले वैसे करना। मेरी बीवी ने बोला तो क्या बोल रहा है? मैंने बोला कुछ भी नहीं है, मैं जो हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जब मैं मर जाऊँगा तो क्या करोगी? बोले जब तुम्हारा सांस तो तुम्हारे सांस से जुड़ा हुआ है ना, बस तुम्हारे खातिर हम हर चीज़ कर लेंगे, जो कुछ तुम बोलेगा वैसे कर देंगे। तो 2 दिन मेरी बीवी ने उससे बात की, वो मेरी बीवी के झांसे में नहीं आया। फिर मैंने बेटी को बोला तुम इससे बात करो, मैं मौजूद था। तो इसने मेरी बेटी से बात की, बोले आप नौकरी करना चाहती हैं? जी बिल्कुल मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अपना नंबर दें। मेरी बेटी ने बोला मेरा नंबर नहीं है, पर्सनल नंबर नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। आंटी ने आपकी बहुत तारीफ़ की है कि आप फौजी आसफीदर हैं, नौकरी दिलवाएंगे मुझे, घर दिलवाएंगे, आप जब भी बोले मैं आ जाऊंगी। उसने बोला अभी आ जाओ। तो मेरी बेटी ने बोला हम इंशाल्लाह आज ही बैठेंगे, पर कहाँ से, आप अपना पता बताएं। उसने यही पता बताया कि मरी कोच में आओ या डोमकी कोच में आओ, वो तुमको कश्मीर लेके आएगी, वहाँ से मैं ले लूँगा। 10 तारीख को 7 बजे उसने फ़ोन किया मेरी बेटी को, तो उस तबस्सुम को, वो मेरे साथ थी बच्ची के साथ, उसने बोला आप कहाँ पे हो, आई हो कराची से या नहीं आए हो लड़की को लेके? तो तबस्सुम ने बोला हाँ जी मैं लेके आई हूँ, उसको होटल में बैठी हूँ। तो उसने बोला उस लड़की से बात कराओ। मेरी बेटी ने उससे बात की कि हम आए हैं होटल में।
بولے کون سا ہوٹل ہے؟ بولا مریض ٹرانسپورٹ کے سامنے ہی ہوٹل ہے، نزدیک ہے، ہم اسی میں بیٹھے، پتہ تو نہیں کس کا ہوٹل ہے کیا ہے، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، اس کا آپ کا شہر ہے۔ تو پھر اس نے فون کاٹ کر دوبارہ فون کی کہ تم سٹی پارک میں آ جاؤ۔ اس تبسم کو بولا اس لڑکی کو سٹی پارک میں لے آؤ جہاں تم کو پہلے میں لے کے گیا تھا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ تو میں نے بچوں کو سٹی پارک میں بھیجا، وہاں میں اپنا اسٹاف کا بندوبست پہلے کر دیا سفید کپڑوں میں۔ ان کو بولا کہ بھائی آپ جو ہے نا ادھر واک کریں تاکہ لوگ نہیں سمجھیں کہ یہ پولیس والے ہیں۔ سفید کپڑے میں وہ وہاں واک کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹا اور بیٹی کو ادھر بھیجا، بیٹے کو بولا تم یہ گیٹ ٹوٹا ہوا ہے، ایک سپاہی اس کو ساتھ دیا سفید کپڑے میں نے بولا تم ادھر بیٹھ جاؤ، آگے گیٹ پہ میں خود بیٹھتا ہوں، جو بھی اندر آئے گا بچوں کے ساتھ بات کرے گا اس کو ہٹ کرنی ہے، اصل چھوڑنا نہیں ہے، بچ کے نہیں جائے۔ تو یہ درندہ آ گیا، جیسے درندہ آیا باتیں کرتے کرتے میری بیٹی کو بولتا ہے میں سامنے آ رہا ہوں تم باہر آ جاؤ۔ میری بیٹی نے بولا تو آپ اندر آ جائیں۔ اس نے بولا تو مجھے کیا پتا کہ آپ کہاں آئے کون ہیں؟ تو اس درندے نے ہاتھ ایسے کیا، جب اس نے ہاتھ ایسے کیا تو میری بیٹی نے بولا یوں میں بیٹی ہوں، تو وہ فوراً چلا گیا اندر۔ جیسے اس نے ہاتھ ایسے اوپر کیا میں نے دوستوں کو بولا یہی بندہ ہے، اس کو ہٹ کرنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ میری بچی کے پاس گیا، اس سے ہاتھ ملایا میری بیٹی کو اور کہنے لگا کہ آپ نوکری کریں گے؟ میری بیٹی نے بولا بالکل میں نوکری کے تو آئی ہوں کراچی سے۔ اس نے بولا نقاب ہٹاؤ۔ جیسے نقاب میری بیٹی نے ہٹایا تو اس نے وہ بول رہا تھا تم سندھی ہو؟ میری بیٹی نے بولا سندھی نہیں ہوں بھائی، میں اردو اسپیکنگ ہوں، سندھی نہیں ہوں۔ تبسم سے پوچھا یہ سندھی لڑکی لائی ہو؟ تو اس نے بولا ہاں میں سندھی لڑکی لائی ہوں۔ تو اس نے جو ہے نا میری بیٹی کو جو دیکھا تھا کہ اس کو سندھی لگ رہی ہے مجھے، اسی لیے وہ گھبرا گیا، کوشش کر رہا تھا کہ میں نکلنے کی کروں۔ تو میری بیٹی نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا، ہم بھی فوراً پہنچ گئے، اس کو پکڑ کے تھانے پہ لے آئے۔ میں نے بچی کو بولا آپ گھر چلے جائیں، تبسم کو لے جائیں، بیٹے کو بولا، میں اس کو تھانے پہ لے آیا۔ پھر اس کو جو ہے نا پوچھا کہ بھائی لڑکی دے دو مجھے، عائشہ دے دو ورنہ تیری جان لے لوں گا میں۔ اس نے بولا میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ میں نے بولا تم رات فون پہ بات کی ہے، میں نے خود سنا ہے، ریکارڈنگ ہے تمہاری، دیتے ہو یا ورنہ مار دوں گا۔ پھر جو میرے ساتھ تھا دوسرا ایسا ہے شوکت ملک، اس نے بولا تم صبر کرو، یہ ملک ہے میں اس کو جانتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے بولا تم لڑکی دو، میں صاحب سے تیری جان چھڑاتا ہوں، تھانے سے چلے جاؤ۔ اس جھانسے میں اس نے بولا لڑکی جو ہے عائشہ وہ میرے گھر میں ہے۔ تو میں نے اس کو فوراً لاک اپ کر کے ادھر چلا گیا۔ جیسے میں ادھر پہنچا تو وہاں کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پورا گھر خالی تھا۔ تو گھر خالی تھا اس کا۔ میں نے چیک کیا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں اس کے بچے کدھر گئے ہیں یا بچی، کسی نے نہیں بتایا۔ پھر میں دوبارہ اس کے گھر میں گیا چیک کرنے کے لیے، تو ایک بچی اس تبسم نے بولا اس کمرے میں یہ میرے کو بند کرتا تھا، اس کمرے میں میری بچی کو بند کرتا تھا، یہاں میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ جس نے بولا کہ جہاں میرے سے زیادتی کرتا ہے اسی کمرے میں سے بچی برآمد ہوئی، ایک گندے کپڑے تھے، ایک گندا جو تھا پتہ نہیں، ہم تو گدی بولتے ہیں سندھی میں، آپ اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کے، رضائی بولتے ہیں یا کچھ، اس میں وہ بچی لپیٹی ہوئی تھی۔ ڈر کی مارے سے وہ ہلی جو نا، تو ہم نے دیکھا یار یہ کیا ہے، کھولا تو اس میں بچی پڑی تھی۔ تو اس کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی تھی، ابھی بھی مجھے رونا آتا ہے، میں اس کو دیکھ کر اور حیران ہو گیا، اور اس کو پھر لے کے آیا جو ہے نا۔ محمد بخش صاحب، کیسز تو آپ کے پاس بہت سے آئے ہوں گے، لیکن اس کیس میں آپ نے کیا دیکھا جو آپ نے اتنی ہمت کی، ایسی کیا خاص بات تھی؟ اس میں یہی خاص بات تھی بھائی جان، وہ میں اس کو بہن کر کے لایا، وہ 10 دن میرے گھر میں رہی، وہ رو رہی تھی، تو سارے فیملی رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا، اور جب میں نے اس کی بچی کی بات سنی تو یقین کرو میرا سینہ اتنا بلند ہو گیا، اور میں نے بولا کچھ بھی کر سکتا ہوں، چھوڑوں گا نہیں ابھی اس کو، انشاءاللہ اس کو دلا دوں گا۔ میری بیٹی نے بھی بولا بابا آپ حکم کریں، ہم ہر محاذ پہ لڑیں گے، انشاءاللہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم خان صاحب عمران خان صاحب نے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، تعریف کی ہے آپ کی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ حکومت کی جانب سے آپ کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکر گزار ہوں میں عمران صاحب کا، جنہوں نے
کھڑے ہو کر مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا ہے، میں اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اتنا کہ کیا بتاؤں۔ ایک وزیر اعظم ہو کر میرے کو اپنی سیٹ سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اس نے میرے کو سلام کیا، بولے تم نے سندھ پولیس کا فخر کر دیا ہے، سر بلند کر دیا ہے، پاکستان کا سر بلند کر دیا ہے۔ میں تو اور بھی بڑھ گیا ہوں، اور بھی میرے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ یہی اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ اور بھی کروں گا۔ مہربانی ہے عمران صاحب کی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ محمد بخش صاحب، جب آپ نے اس بچی کو بازیاب کرا لیا، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ اس ماں کے کیا جذبات تھے جب آپ نے اس کو اس کی بیٹی دی؟ اصل میں بات یہ ہے، جب اس بچی کی ہم لوگوں نے حالت دیکھی نا تو ہم پہلے سے ہی پیچھے چلے گئے۔ ہم نے بولا کاش میں میڈیا والوں کو نہیں دکھاتا تو اس کی جان میں لے لیتا، جیسی اس نے بچی کی حالت کی ہے، سمجھے نا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، خوشی نہیں ہوئی۔ بچی برآمد خوش ہوتی، اپنی ماں سے اچھی طریقے سے ملتی تو اور بھی میرا دل بڑھتا، لیکن اس نے زیادتی کی تھی بچی کے ساتھ۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے۔